جو بھی کرنے والا ہے اس کا کوئی اپنا ہے، کیونکہ یہ ڈکیتی کا یا چھینا جھپٹی کا واقعہ نہیں ہے۔ اس کے ہسبینڈ کی طرف سے زینب کو 3 سے 4 ماہ سے دھمکیاں مل رہی تھی، مارنے کی دھمکیاں، اور جو وقوع زینب کے ساتھ پیش آیا وہ اس کا ہسبینڈ تقریباً 3 ماہ سے اس کو یہی بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ وقوعے کے بعد نہ تو اس نے ہمارے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا ہے، نہ ہی زینب کو ملنے کے لیے آیا ہے، نہ ہی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے یا ان کا پتہ ہی کرنے کے لیے فون ہی ایک بندہ کر لیتا ہے کہ میری وائف کے ساتھ یہ وقوع ہو گیا ہے، میرے بچے کیسے ہیں۔ خط میں یہی تحریر کیا ہوا تھا کہ ہمیں آپ کی سپاری مل چکی ہے، ہم آپ کو مار دیں گے۔ معروف ایکٹریس اور ماڈل زینب جمیل، جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور حملے سے پہلے ان کو اسپیشلی ایک لیٹر موصول ہوتا ہے جس پر صاف صاف کہا گیا ہوتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو بچا سکتی ہو تو بچا لو، لیکن اس کے باوجود بھی 4 دن گزرنے کے بعد ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، 6 گولیاں ان کو ماری جاتی ہیں۔ اب حملہ کرنے والا ہے کون جو ایک طرف ان کو بچانا بھی چاہتا تھا اور دوسری طرف ان کو مارنا بھی چاہتا تھا؟ زینب کے ماموں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس کیس میں مدعی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ پہلے خط موصول ہوتا ہے، اس کے بعد 4 دن بعد حملہ ہو جاتا ہے، معاملہ ہے کیا؟ معاملہ تو سیدھا سیدھا ہے کہ جو بھی کرنے والا ہے اس کا کوئی اپنا ہے، کیونکہ یہ ڈکیتی کا یا چھینا جھپٹی کا واقعہ نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس کے ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کا تعلق ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے تھے۔ اس کے ہسبینڈ کی طرف سے زینب کو 3 سے 4 ماہ سے دھمکیاں مل رہی تھی، مارنے کی دھمکیاں، اور جو وقوع زینب کے ساتھ پیش آیا ہے وہ اس کا ہسبینڈ تقریباً 3 ماہ سے اس کو یہی بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ میں ایسا ہی کروں گا، اور 3 ماہ بعد ویسا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ زینب اور ان کے شوہر کی کیا علیحدگی ہے؟ نہیں، ابھی تک وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے۔ ہسبینڈ اور وائف ہیں، ہسبینڈ ملنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ زینب کا آپ بتا رہے ہیں کہ دوسری بیوی ہے، دوسری، اور زینب کے 2 بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی بھی ان کی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس میں سے بھی بچے ہیں۔ زینب کے ساتھ جو ملنا جلنا ہے وہ کتنے عرصے سے نہیں تھا؟ تقریباً مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ اس کا تھوڑی دیر سے زینب کے پاس آنا جانا نہیں تھا، ٹھیک ہے، مگر ابھی تک ان کی سیپریشن نہیں ہوئی ہے، یہ میاں بیوی ہیں، اور یہ وقوعے کے بعد نہ تو اس نے ہمارے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا ہے، نہ ہی زینب کو ملنے کے لیے آیا ہے، نہ ہی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے یا ان کا پتہ ہی کرنے کے لیے فون ہی ایک بندہ کر لیتا ہے کہ میری وائف کے ساتھ یہ وقوع ہو گیا ہے، میرے بچے کیسے ہیں۔ انسان کو وری تو ہوتی ہے۔ اگر اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، اگر کوئی چور نہیں تھا، اس بندے کو میری جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا میڈیا کے سامنے۔ سر یہ خط کی کیا کہانی ہے؟ خط کہاں پر موصول ہوا زینب کو؟ کس نے بھیجا خط؟ اس کے پولر کے باہر ان نون پرسن خط بچے کو ڈراپ کر کے گیا جو کہ پولر کا سیکیورٹی گارڈ تھا، اس کو ڈراپ زینب کو دے دیا جائے؟ یہ میڈم کو دے دے، اس کو کوئی کھولے نہیں، اس کو کوئی پڑھے نہیں، صرف میڈم ہی کھولے، میڈم ہی پڑھے۔ خط میں کیا تحریر تھا، کچھ بتا سکتے ہیں؟ خط میں یہی تحریر کیا ہوا تھا کہ ہمیں آپ کی سپاری مل چکی ہے، ہم آپ کو مار دیں گے، آپ کے ہی بندوں سے آپ کے ڈرائیور سے ہمیں انفارمیشن تک ملتی ہے کہ آپ کس وقت کہاں پہ ہوتی ہیں، کس وقت گھر سے نکلتی ہیں، کس وقت کام سے نکلتی ہیں، ہمیں ساری انفارمیشن ہے، اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں تو بچا لیں۔ سر جس دن یہ وقوع ہوا ہے زینب کے اوپر، جس دن حملہ ہوا ہے، اکیلی تھی زینب اس دن؟ جی، وہ ڈرائیور ساتھ نہیں تھا؟ نہیں، ڈرائیور ساتھ نہیں تھا، وہ اکیلی تھی، وہ کام پہ آ رہی تھی، ڈرائیور کی گھر میں بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے وہ اکیلی آئی تھی کام پہ۔ جب اس کو ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے وہ فون کر کے بلا لیتی تھی، مگر اس دن وہ اکیلی تھی۔ کہاں سے نکلی ہیں، کہاں پر یہ سارا وقوع پیش آیا؟ فیز 8 میں ان کی رہائش ہے، فیز 8 سے نکلی ہیں، فیز 5 میں ان کا پولر تھا، فیز 5 جیسے پولر کے سامنے پہنچی ہیں وہ اپنا گاڑی سے کچھ سامان کولیکٹ کر رہی تھی، شوٹر پہلے سے وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے گیٹ کھولا گاڑی کا اور ساتھ میں شوٹنگ کر دیا۔ جب انہوں نے گیٹ کھولا زینب نے بولا کہ شاید کوئی ڈکیتی کا سین ہے، اس نے بولا بھائی میرا فون لے لیں، انہوں نے یہ بات تو نہیں سنی ہے، انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی، آپس میں کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، بس مار فائرنگ سٹارٹ کر دیا، اسٹیٹ اوے گیٹ کھولا اور فائرنگ سٹارٹ کر دی۔ کتنے فائر لگے ہیں زینب؟ 6 فائر لگے ہیں ان کو، کہاں کہاں؟ 3 رائٹ بازو پہ لگے ہیں فائر، ایک اس کی سائڈ پہ لگا ہے فائر، ایک اس کے جبڑے میں فائر لگا ہے، ایک اس کے لیفٹ آرم پہ فائر لگا ہے۔ اتنی
زیادہ فائرنگ کرنے کا مقصد تو سیدھا سیدھا جان سے مار دینا ہے نا, یہ کوئی تھریٹ تو نہیں ہے, ڈرانا دھمکانا تو نہیں ہے. اتنی فائرنگ کے بعد وہ تو یہ تسلی کر کے گئے ہوں گے کہ زینب ختم. مار دیا ہم نے. ان کا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ اتنی فائرنگ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جان سے مارنا, اور وہ اپنا کام پورا کر کے گئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دوسری زندگی دی ہے. دیر میں زینب کو ریسکیو کر لیا گیا. ہم کافی زیادہ پرابلم آئی تھی یہ حادثے کے بعد, کیونکہ کوئی بھی ہاسپٹل اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے راضی نہیں تھا. پہلے ہم کسی اور ہاسپٹل گئے ہیں, سیکنڈ ہم نیشنل ہاسپٹل گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جنرل ہاسپٹل گئے ہیں, اس کے بعد ہم نیو ہاسپٹل آئے ہیں, کیونکہ ہمیں پراپر انفارمیشن نہیں دی گئی. جب ہم جنرل ہاسپٹل گئے ہیں انہوں نے بولا اگر آپ نے پولیس کیس کرنا ہے تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے, آپ یہاں سے جنرل لے جائیں. جب ہم جنرل ہاسپٹل گئے ہیں انہوں نے بولا کہ ہم جبڑے کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کو نیو ہاسپٹل لے جائیں. اسی کشمکش کے اندر تقریباً 5 سے 6 گھنٹے گزر گئے. جس شخص کو 6 گولیاں لگی ہیں باڈی کے اندر, ان کی جان ختم ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا. جی یہ تو ہمارے سرکاری ہسپتال کا حال ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ اب کیا زینب خطرے سے باہر ہے؟ ڈاکٹروں نے تسلی دی ہے کہ اب بہتری کی طرف جائیں گی زینب؟ جی ڈاکٹروں نے تو تسلی دی ہے ہمیں, اور ہم خود بھی اس کی طبیعت دیکھ رہے ہیں. دن بدن وہ بیٹر ضرور ہو رہی ہیں, ریکوری کی طرف جا رہی ہیں, مگر ابھی بھی اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے, کیونکہ اس کو بلٹس اتنی زیادہ لگی ہیں. ٹھیک ہے سر, مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ آپ مدعی ہیں اس کیس کے, شک کس کے اوپر جا رہا ہے؟ سیدھا سیدھا ایک خط موصول ہونا, اس پر ان کو انفارم کرنا کہ خود کا بچاؤ کر لو, اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کرنا, شوہر کی دھمکیاں دینا اس سب سے پہلے, اور اس کے بعد شوہر کا ایک عرصے سے ملنا جلنا ختم ہو جانا, اس سب پر آپ کا شک کس پر جا رہا ہے؟ اس کے ہسبینڈ کے اوپر ہمارا شک ہے, کیونکہ شوٹروں کو تو ہم نہیں جانتے ہیں, جن کی فوٹیج ہم نے سر ویسے آئے ہیں نا پیچھے ماسٹر مائنڈ کوئی آف کورس اس کا ہسبینڈ ہی ہے. جس طرح کی فیلڈ کے ساتھ زینب منسلک ہیں, اس فیلڈ میں بہت سارے فینس بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو دل میں کوئی خلش رکھ لیتے ہیں, کوئی حسد, کوئی جلن کسی اپنی کو سٹار کے ساتھ. کوئی ایسا معاملہ تو نہیں لگتا؟ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو ہمیں نالج میں ہوتا, ڈیفینیٹلی ہمارے نالج میں ہوتا ہے, کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا تو وہ پہلے اظہار کرتا اپنا. اگر کوئی اپنی طرف سے بھی کر رہا ہو, کوئی طرح سے ہر ممکن کوشش کرتا ممکن کوشش کرتا, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سیدھے آگے گولیاں مار دیتا. ہماری نظر میں ایسا کچھ نہیں تھا اس کے علاج. سر اگر آپ کو زینب کے شوہر کے اوپر اتنا ہی زیادہ شک ہے تو آپ نے یہ پولیس کو بتایا, اس کو نامزد کیا آپ نے؟ جی ہم نے پولیس کو سارے پروف بھی دیے ہیں, اور اس کو ہم نے نامزد بھی کی ہے. ایف آئی آر ہم نے نامعلوم افراد کے خلاف کٹوائی تھی, کیونکہ ہم اسٹیٹ وے اس کے اوپر کوئی بلیم نہیں ڈالنا چاہتے تھے, کیونکہ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, ٹھیک ہے. جب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سین ہو گیا ہے, بچی کے ساتھ یہ سین ہو گیا ہے, ابھی تک اس کا ہسبینڈ ملنے کے لیے بھی نہیں آ رہا, دیکھنے کے لیے بھی نہیں آ رہا, تو پھر ہمارا شک ڈیفینیٹلی یقین میں بدل چکا ہے. سب میں زینب کا کیا کہنا ہے؟ زینب کا بھی یہی کہنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دونوں بچوں کی کسٹڈی زینب کے پاس ہے؟ جی زینب کے پاس ہے, وہ شروع سے زینب کے پاس ساتھ ہی رہتے ہیں, وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ بچوں کی لک آفٹر کر سکے. بالکل جی, کوشش کرتے ہیں کہ زینب سے بھی بات کریں, اور امید کرتے ہیں کہ پولیس اس کیس کی بہترین تحقیقات کرے گی, شفاف تحقیقات کرے گی. اگر واقعی میں زینب کا شوہر اس کیس میں ملوث ہے تو اس کو سامنے لے کر آیا جائے گا, اور وجہ سامنے لائی جائے گی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ زینب اس کے نکاح میں تھی, 2 بچوں کی ماں تھی اس کی, اور اس کے بعد بھی زینب کے اوپر اس طرح سے قاتلانہ حملہ کیا گیا. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.